بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد امین ذکی ہے اور یہ میرا چینل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آج میرا یہ ویلاگ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، تھوڑی سی خوشی ملی ہے تحریک انصاف کے پارٹی کو کہ آج ہمارے جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ملیں سیاسی قیدیوں کو، ان میں سے 19 کو آج رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی سزائیں جو تھی معاف کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اب آگے جو اتنے پونے 2 سال سے جو ہمارے کارکن، ہماری لیڈرشپ جو جیلوں کے اندر بند ہے، ان کا کوئی نہ کوئی راستہ اب نکل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئے گا۔ لیکن یہ بہت اچھی اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج 19 جو ہمارے نوجوان تھے جو جیلوں کے اندر بند تھے، جو پچھلے پونے 2 سال سے سزا بھگت رہے تھے، آج اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو ملیں گے، اپنے بیوی بچوں کو ملیں گے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں ایک بات اور ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، ہمیں سیاسی انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے اوپر بڑی مشکلات ہیں، ہم نے مشکلات کا سامنا بڑی دور اندیشی سے اور بڑی سمجھداری سے کرنا ہے اور سیاسی انداز میں کرنا ہے، اور ہم نے ثابت کرنا ہے، ہمیشہ مشکل وقت میں قومیں بنتی ہیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم نے سیاسی انداز میں بات کرنی ہے، اور جو ہم نے کسی کو ویلکم کرنا ہے، کوئی تنقید بھی کرنی ہے اگر، تو وہ بھی ہم نے سیاسی انداز میں کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی ہے، یہاں کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیوں سے بھی ہوتی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہوتے، اداروں سے بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ تو یہ ایک وقت اب آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قیدی بھی رہا ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم یہ سیاسی پارٹی تحریک انصاف آگے ایک امید کے ساتھ آگے بڑھے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی آئیں گے۔ اور آج جس طریقے سے آج ہماری تحریک انصاف بہت آگے اب انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گی، ووٹ بینک بھی بڑھ چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ پھر ہم کسی مشکل میں پھنسیں، تحریک انصاف کسی مشکل میں پھنسے اور پھر ہمارے کارکن بھی بیچارے پھنسیں۔ تو آج ایک دوسری بات یہ آج ہوئی ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی اور گورنمنٹ کی آپس میں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور بڑی اچھی یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ خاص کر جو تحریک انصاف نے پہلا جو بڑا وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اپنے 9 مئی پہ اور 26 نومبر پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ بات مانتے ہیں تو دیکھیں انصاف ہوگا، جوڈیشل کمیشن بنے گا، اگر کوئی اس میں قصوروار نکلا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن مجھے پورے اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انصاف ہوگا اور ہمارے سیاسی قیدی جو ہیں وہ رہا ہوں گے۔ اور اسی طرح عمران خان جو بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کی بھی مشکلات جو اس وقت بڑھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکلات کم ہوں گی۔ تو آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے اور بار بار یہ ریکویسٹ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں سے، ہمارے سوشل میڈیا سے، کہ ہم سیاسی انداز میں چلیں، سیاسی انداز میں بات کریں، ہمیں کسی کے اوپر، کوئی ادارے کے اوپر، ہم ٹھیک ہے تنقید کریں، سیاسی پارٹیوں کے اوپر کریں، جو غلط بات ہے اس کی نشاندہی کریں، لیکن اس طریقے سے کریں کہ ہم تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی ہے اور ایک سیاسی پارٹی ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ پھر دوبارہ ہمارے اوپر مشکلات آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری مشکلات کم ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید کم ہو جائیں گی، اور یہ ایک امید کی کرن ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے جو طریقہ کار ہے ایک سیاسی پارٹی کا اس کو اپنانا چاہیے۔ جو ہمارے دوست ہیں جو اس طریقے سے جذبات میں آ کے ذرا اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اس سے پارٹی پھر مشکلات میں آ جاتی ہے۔ چلیں، آج مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ڈیمانڈ رکھی ہے ہماری مذاکراتی ٹیم نے، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی کہا ہے،
اور عمران خان کے لیے بھی کہا ہے اور باقی سیاسی قیدیوں کے لیے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو بس میں اسی ولاگ پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔